جب گھر پر اتری جلدی سے اندر چلی گئی، پلٹ کر نہیں دیکھا کیونکہ رکشے والے کو کرایہ اس نے پہلے سے دے دیا تھا۔ گھر آتے ہی ایک بڑی پریشانی نے استقبال کیا۔ امی جان بستر پر پڑی تھیں، ان کی طبیعت خراب تھی، والد گھر پر نہ تھے، امی دمے کی کیفیت میں تھیں۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، تبھی دوڑی خالہ سلمہ کی طرف، وہ میرے ساتھ آ گئی۔ انہوں نے فوراً وقار کو بلایا اور امی کو کار میں ڈال کر ہسپتال لے گئے۔ وقار نے بھاگ دوڑ کی، بڑے ڈاکٹر صاحب کو لایا، کمرہ بھی مل گیا، امی کو آکسیجن لگا دی گئی، لیکن ان کی حالت سنبھلنے کی بجائے بگڑتی گئی۔ خدا کی مرضی میں کس کا دخل؟ ان کے بچنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں زور زور سے رونے لگی۔ خالہ جان اور وقار نے مجھ کو تسلی دی، مگر میرے دل کو چین کہاں۔ ابو مجھ کو تسلی دینے کی بجائے امی کی حالت دیکھ کر خود نڈھال تھے۔ وہ امی سے بہت پیار کرتے تھے۔ اماں کو آپریشن کے لیے تھیٹر لے گئے، مگر وہ جہان فانی سے ہی چلی گئی، میری بھی جان نکل گئی۔ ابو دل تھام کر بیٹھ گئے، وہ شریک حیات کی موت کی خبر برداشت نہ کر سکے اور کرسی پر ہی اس جہان سے کوچ کر گئے۔ یہ سچ تھا، ایسی محبت اور ذہنی ہم آہنگی میاں بیوی کے درمیان کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ سب ان کے ایک ساتھ اس دنیا سے چلے جانے پر حیران تھے، اور میری حالت کا کون اندازہ کر سکتا ہے، جس کے ماں باپ ایک ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں۔ ان کے اکٹھے جنازے جاتے دیکھ کر میں خود بھی اسی لمحے مر جانا چاہتی تھی۔ چند دن تو رشتہ دار میرے ساتھ رہے، پھر ایک ایک کر کے سبھی رخصت ہو گئے، صرف سلمہ خالہ رہ گئی۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گئی، مگر مجھے وہاں چین نہ ملا۔ میں نے کہا، خالہ مجھے اپنے گھر پر رہنا ہے۔ خالہ نے مستری کو بلوایا اور اپنے اور ہمارے گھر کے بیچ اٹھی دیوار میں ایک در لگوا دیا، تاکہ وہ اپنے گھر میں گھریلو فرائض انجام دیں، اور در کھلا رہنے سے میں بھی اپنے گھر میں خود کو اکیلا محسوس نہ کروں۔ وہ لمحہ لمحہ میری خبر رکھتی تھی۔ ماموں اور